ایک نوجوان سپہ سالار رات کی تاریکی میں تاریخ رقم کرنے نکل چکا تھا۔ محمد بن قاسم 695 میں طائف کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد قاسم بن یوسف ایک بہادر سپاہی تھے جن کا جلد انتقال ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی پرورش ان کی والدہ نے نہایت اعلیٰ اصولوں پر کی۔ بچپن ہی سے ان میں ذہانت اور شجاعت کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی گھڑ سواری اور تلوار بازی سیکھ لی تھی۔ ان کی تعلیم و تربیت میں دین اسلام کی محبت کو اولیت دی گئی۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں میں اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے ممتاز تھے۔ ان کا تعلق بنو ثقیف قبیلے سے تھا جو اپنی بہادری میں مشہور تھا۔ محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف، جو اس وقت عراق کے گورنر تھے، ان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر تھے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو اپنی خاص نگرانی میں لیا اور انہیں جنگی فنون سکھائے۔ حجاج ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھانپ چکے تھے اور انہیں مستقبل کا بڑا جرنیل بنانا چاہتے تھے۔ محمد بن قاسم نے انتظامی معاملات اور فوجی نظم و ضبط میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے بہت کم عمری میں ہی مشکل کاموں کو سرانجام دینا شروع کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اپنے چچا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نڈر سپاہی بن کر ابھرے۔ محض 15 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو شیراز کی مہم کا سپہ سالار بنایا گیا۔ انہوں نے اس مہم میں غیر معمولی عسکری مہارت کا مظاہرہ کیا۔ شیراز کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے وہاں بہترین انتظام و انصرام قائم کیا۔ ان کی اس کامیابی نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک پیدائشی لیڈر ہیں۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف اور نرمی کا معاملہ کیا۔ اس مہم کی کامیابی نے دمشق کے خلیفہ تک ان کی شہرت پہنچا دی۔ حجاج بن یوسف کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور ان کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ یہ ان کے شاندار فوجی کیریئر کا باقاعدہ آغاز تھا۔ سندھ کے راجہ داہر کے دور میں بحری قزاقوں نے مسلمانوں کے جہاز لوٹ لیے تھے۔ ان جہازوں میں بیوہ خواتین اور یتیم بچے بھی شامل تھے جو لنکا سے آ رہے تھے۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے اور ہرجہ نہ دے۔ راجہ داہر نے انتہائی تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ قزاق اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس جواب نے جنگ کی راہ ہموار کر دی کیونکہ مسلمانوں کی عزت کا سوال تھا۔ حجاج نے فیصلہ کیا کہ اب سندھ پر لشکر کشی ضروری ہے۔ ایک مظلوم عورت کی پکار یا حجاج اس مہم کا اصل محرک بنی۔ حجاج بن یوسف نے 6000 بہترین شامی گھڑ سواروں کا دستہ محمد بن قاسم کے سپرد کیا۔ اس لشکر کو جدید ترین جنگی ساز و سامان سے لیس کیا گیا تھا۔ منجنیقیں، پتھر پھینکنے والی مشینیں بھی بحری راستے سے روانہ کی گئیں۔ محمد بن قاسم کو ہدایت دی گئی کہ وہ ہر قدم پر مشورہ کریں اور صبر سے کام لیں۔ 17 سالہ جرنیل اس عظیم مشن کے لیے مکہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں مکران کے مقام پر مزید دستے ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اسلامی لشکر کا جذبہ ایمانی دیدنی تھا اور مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو جہاد اور شہادت کے فضائل سنائے۔ اسلامی لشکر نے سب سے پہلے سندھ کی مشہور بندرگاہ دیبل کا رخ کیا۔ دیبل کی دیواریں بہت بلند اور مضبوط تھیں، جس کی وجہ سے محاصرہ طویل ہو گیا۔ شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا ہے، شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ محمد بن قاسم نے اپنی سب سے بڑی منجنیق عروس کو نصب کرنے کا حکم دیا۔ منجنیق سے پتھر پھینک کر اس جھنڈے کو گرا دیا گیا۔ جھنڈا گرتے ہی ہندو فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے قیدیوں کو رہا کروایا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو سندھ کی پہلی مسجد تھی۔ وہاں کے مقامی لوگ مسلمانوں کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ محمد بن قاسم نے واضح کیا کہ ان کی جنگ صرف ظالم حکمرانوں سے ہے، عوام سے نہیں۔ انہوں نے غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کیا اور انہیں مذہبی آزادی دی۔
لوگ حیران تھے کہ ایک نوجوان جرنیل اتنا منصف مزاج کیسے ہو سکتا ہے۔ یہیں سے سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون، موجودہ حیدرآباد، کا رخ کیا۔ وہاں کے بدھ مت کے پیروکاروں نے جنگ کے بجائے صلح کو ترجیح دی اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اس کے بعد سہون کی طرف پیش قدمی کی گئی، جہاں راجہ داہر کا بھتیجا حاکم تھا۔ سہون کے لوگوں نے بھی جلد ہی اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے ہر جگہ امن و امان قائم کیا اور مقامی آبادی کو تحفظ دیا۔ ان کی فتوحات کی خبریں پورے سندھ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں۔ لوگ جوک درج جوک اسلامی لشکر کی آمد کا خیر مقدم کرنے لگے۔ ان کی حکمت عملی نے دشمن کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ راجہ داہر دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پر ایک عظیم لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ دریا پار کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ مخالف سمت سے دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے کمال ہوشیاری سے کشتیوں کا پل تیار کروایا۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں لشکر کو پار اتارنے کا منصوبہ بنایا۔ جب اسلامی لشکر دوسرے کنارے پر پہنچا تو راجہ داہر دنگ رہ گیا۔ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا جس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور ایک فیصلہ کن معرکہ قریب تھا۔ جون 7/12 کو ارور کے مقام پر حق و باطل کا عظیم مقابلہ ہوا۔ راجہ داہر ایک دیو ہیکل ہاتھی پر سوار تھا اور اس کی فوج مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو پکارا کہ بہادرو، آج اللہ کے دین کی سربلندی کا دن ہے۔ جنگ کئی روز تک جاری رہی اور دونوں طرف سے شدید جانی نقصان ہوا۔ مسلمانوں نے ہاتھیوں پر آتش گیر مادے پھینکے جس سے ہاتھی بدک گئے۔ راجہ داہر کا ہاتھی دریا کی طرف بھاگا اور بھگدڑ مچ گئی۔ اس افراتفری میں راجہ داہر مارا گیا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کا دارالحکومت ارور روہری مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ شہر کے لوگوں نے پہلے مزاحمت کی لیکن پھر امان طلب کر لی۔ محمد بن قاسم نے شہر میں داخل ہو کر امن کا اعلان کیا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے وہاں کے مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا اور برہمنوں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے سندھ کے لوگ انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ ارور کی فتح نے سندھ پر مسلمانوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ محمد بن قاسم نے وہاں ایک بہترین انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ سندھ کی فتوحات کے بعد محمد بن قاسم نے شمال کی طرف رخ کیا تاکہ پنجاب تک رسائی حاصل ہو۔ وہ مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے ملتان پہنچے۔ ملتان اس وقت ایک اہم مذہبی اور تجارتی مرکز تھا۔ یہاں بھی انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کی جنگی حکمت عملی کامیاب رہی۔ ملتان کو فتح کرنے کے بعد انہیں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ انہوں نے اس مال کا 5واں حصہ خلافت کو بھیجا اور باقی سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ ملتان کی فتح نے محمد بن قاسم کو صغیر کے ایک بڑے حصے کا فاتح بنا دیا۔ محمد بن قاسم کی سب سے بڑی طاقت ان کا کردار اور اخلاق تھا۔ وہ مقامی کسانوں اور تاجروں کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیے جو راجہ داہر نے غریب عوام پر لگائے تھے۔ سندھ کے پست طبقے شودر کے لوگوں کو پہلی بار انسانی حقوق ملے۔ وہ مسلمانوں کے برابری کے نظام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لوگ محمد بن قاسم کے راستے میں پھول بچھاتے اور انہیں اپنا ہیرو مانتے تھے۔ ان کا عدل و انصاف ضرب المثل بن گیا تھا۔ محمد بن قاسم کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنا تھا۔ انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں علماء کرام کو متعین کیا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں۔ جگہ جگہ خوبصورت مساجد اور مدارس تعمیر کیے گئے۔ اذان کی آواز سندھ کی فضاؤں میں پہلی بار گونجنے لگی۔ انہوں نے مقامی زبانوں اور ثقافت کا احترام کیا لیکن شرک اور بت پرستی کا قلع کما کیا۔ اسلام کے سادہ اور فطری اصولوں نے سندھ کے معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کو آج بھی باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو مختلف انتظامی یونٹوں میں تقسیم کیا۔
انہوں نے مقامی لوگوں کو بھی حکومت میں شامل کیا تاکہ وہ خود کو اجنبی نہ سمجھی۔ پولیس اور ڈاک کا بہترین نظام قائم کیا گیا۔ تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا گیا تاکہ معیشت مستحکم ہو۔ زراعت پر خصوصی توجہ دی گئی اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ انہوں نے ایک ایسا نظام وضع کیا جہاں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ ان کی ان اصلاحات کی وجہ سے سندھ میں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ وہ ایک عظیم جرنیل کے ساتھ ساتھ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ اسی دوران محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ ان کے سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا ذاتی صدمہ تھا کیونکہ حجاج ان کے چچا اور مربی تھے۔ حجاج کی موت کے بعد خلافت کے حالات بدلنے لگے تھے۔ دمشق میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں جن کے اثرات محمد بن قاسم پر پڑنا فطری تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی بیمار رہنے لگا تھا۔ ان حالات کے باوجود محمد بن قاسم نے اپنی مہم جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے جذبے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 715 میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ چونکہ حجاج اب زندہ نہیں تھا، اس لیے سلیمان نے اپنا غصہ حجاج کے رشتہ داروں اور منظور نظر افراد پر نکالا۔ محمد بن قاسم، جو حجاج کے سب سے قریبی تھے، سلیمان کے عتاب کا نشانہ بن گئے۔ سلیمان نے فوری طور پر محمد بن قاسم کی واپسی کا حکم جاری کیا۔ یہ حکم اس وقت آیا جب محمد بن قاسم مزید فتوحات کے لیے تیار تھے۔ جب خلیفہ کا خط محمد بن قاسم کو ملا تو وہ اور ان کی فوج حیران رہ گئی۔ ان کے سپاہیوں نے مشورہ دیا کہ وہ واپسی سے انکار کر دیں کیونکہ سندھ کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ سپاہی ان کے لیے جان دینے کو تیار تھے اور سندھ کی زمین ان کی اپنی بن چکی تھی۔ لیکن محمد بن قاسم ایک سچے مسلمان اور اطاعت گزار جرنیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ کی حکم عدولی کر کے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو صبر کی تلقین کی اور واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ان کے کردار کا سب سے مشکل امتحان تھا۔ جب سندھ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد بن قاسم واپس جا رہے ہیں تو پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ روتے ہوئے ان کے پیچھے دور تک گئے اور انہیں رکنے کی التجائیں کیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بہت سے ہندوؤں نے ان کے جانے کے غم میں ان کے مجسمے بنا کر ان کی عقیدت شروع کر دی۔ وہ انہیں اپنا دیوتا اور محسن ماننے لگے تھے۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ ان کے جانے کے بعد دوبارہ ظلم کا دور شروع ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے انہیں تسلی دی کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ ان کی رخصتی کا منظر انتہائی رقت آمیز تھا۔ محمد بن قاسم کو ایک مجرم کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر عراق لے جایا گیا۔ نیا گورنر صالح بن عبد الرحمن حجاج کا دشمن تھا۔ اس نے محمد بن قاسم پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تاکہ ان کی شہرت کو داغدار کیا جا سکے۔ محمد بن قاسم نے تمام تکلیفیں نہایت صبر اور وقار کے ساتھ برداشت کیں۔ انہوں نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی اپنی صفائی میں کوئی ایسی بات کہی جو خلافت کے وقار کے خلاف ہو۔ وہ واسط کی جیل میں قید کر دیے گئے جہاں ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا۔ واسط کی تنگ و تاریک کوٹھری میں محمد بن قاسم نے اپنے آخری ایام گزارے۔ ان پر جسمانی تشدد کیا گیا تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ وہ جیل میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر رہتا تھا کہ اس نے انہیں دین کی خدمت کا موقع دیا۔ وہ جرنیل جس نے آدھی دنیا کو لرزا دیا تھا، آج ایک قیدی کی صورت میں بھی پرسکون تھا۔ ان کی خاموشی اور صبر نے ان کے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا۔ وہ اپنی جوانی کی قربانی اسلام کے نام کر چکے تھے۔ واسط کی تنگ و تاریک کوٹھری میں محمد بن قاسم نے اپنے آخری ایام گزارے۔ ان پر جسمانی تشدد کیا گیا تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ وہ جیل میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔
ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر رہتا تھا کہ اس نے انہیں دین کی خدمت کا موقع دیا۔ وہ جرنیل جس نے آدھی دنیا کو لرزا دیا تھا، آج ایک قیدی کی صورت میں بھی پرسکون تھا۔ ان کی خاموشی اور صبر نے ان کے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا۔ وہ اپنی جوانی کی قربانی اسلام کے نام کر چکے تھے۔ 715 میں محض 20 سال کی عمر میں یہ عظیم فاتح تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ان کی موت کی خبر نے پورے عالم اسلام کو سوگوار کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کی وفات جیل کے تشدد سے ہوئی، جبکہ بعض مورخین کچھ اور وجوہات بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عظیم ٹیلنٹ سیاسی انتقام کی بھینٹ چڑھ گیا۔ محمد بن قاسم نے بہت کم عمری میں وہ کارنامے انجام دیے جو صدیوں میں کوئی انجام نہیں دے پاتا۔ ان کی شہادت نے سندھ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کے دشمن مٹ گئے، لیکن ان کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا۔ مورخین نے انہیں دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کیا۔ ان کی جنگی چالیں آج بھی فوجی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی شخصیت پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور ڈرامے بنے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح ایمان اور کردار سے دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ آج بھی سندھ کی سرزمین، وہاں کی مساجد اور دیبل کے کھنڈرات محمد بن قاسم کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کی بنیادوں میں بھی محمد بن قاسم کی فتح کا بڑا ہاتھ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے بے صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ پہچان اور راستہ دکھایا۔ ان کا لگایا ہوا پودا آج ایک ایٹمی قوت کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ ان کی کہانی ہر مسلمان بچے کے دل میں جذبہ جہاد اور شکن شہادت پیدا کرتی رہتی ہے۔ آپ اس کہانی سے کیا سبق لیتے ہیں؟ کمنٹ کریں، لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔